تحبونه. یہ کتاب ہے خزائن القرآن. اس میں حضرت والا مرشدی مولائی حضرت اقدس عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے نقطے ہیں جو کچھ ارشاد فرمایا ہمارے شیخ ثانی لا ثانی حضرت امیر ارشد جمیل صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جمع فرمایا. سورہ مائدہ کی ایک آیت نقل فرمائی ہے تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کو دیکھیں یہ ادھر جا رہا ہے بار بار. میں اس لیے دیکھ رہا ہوں میں ڈاکٹر صاحب ادھر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ادھر جا رہا ہے اس کی وجہ سے شاید. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہودی اور عیسائی سے تجارت تو کر سکتے ہو لین دین کر سکتے ہو لیکن ان سے دوستی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. اللہ تعالیٰ اس کی تشریح میں فرما رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی سے تجارت کر سکتے ہو لین دین کر سکتے ہو لیکن ان سے دوستی نہیں کر سکتے. ان کی محبت دل میں نہ ہو اور اگر دل سے محبت کی اور اگر ان سے دل سے محبت کی تو تمہارا ایمان ارتداد سے تبدیل ہو جائے گا. یعنی تم مرتد ہو سکتے ہو. تمہارا ایمان سلامت نہیں رہے گا. اگر ان سے دل سے محبت کی کس سے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے تو تمہارا ایمان ارتداد سے تبدیل ہو جائے گا. تمہارا ایمان سلامت نہیں رہے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو تم یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی مت کرو. اس کی تفسیر علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی تفسیر روح المعانی کے مصنف ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ لأن المولات اليہود والنصارى تورث الارتداد. یعنی یہود و نصارہ کی دوستی تمہارے قلب میں مرتد و کافر ہونے کا ذوق پیدا کر دے گا. لہذا ان سے تجارت و لین دین تو جائز ہے لیکن ان سے دوستی اور معدت رکھنا ہر وقت ساتھ کھانا پینا دوستی کے تعلقات پیدا کرنا جائز نہیں ہے. قلب میں ان کی محبت نہیں آنی چاہیے. دفتر وغیرہ میں ہم لوگ کے مسائل ہوتے ہیں عام طور پہ لوگ پوچھتے بھی ہیں تو اس دفتر والوں کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کر چکے. ہم نے چونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے مضامین سن رکھے تھے اس لیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں میں ہوتا تھا لیکن اور دیگر جو لوگ ہوتے تھے ان سے بس ایسی رسمی تعلق ہوتا تھا دوستی نہیں ہوتی تھی. تو فرما رہے کہ ان سے لین دین بھی ٹھیک ہے
دکان ہے ان کی دکان سے چیز خرید سکتے ہو، انہیں اپنی چیز بیچ سکتے ہو، لیکن دوستی نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ کے دین سے مرتد ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یحبہم و یحبونہ۔ میں اصل میں یہاں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیان القرآن میں تحریر فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ اپنی محبت دے دے یا کوئی کرامت یا کوئی نعمت عطا فرما دے تو اس کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف نہ کرے کہ اتنے زمانے تک ہم نے شیخ کی صحبت اٹھائی، اتنے زمانے ہم نے محنتیں کی، تب اللہ میاں نے ہم کو یہ دیا۔ اپنے کمالات کی نسبت اپنے مجاہدات اور محنتوں کی طرف نہ کرو بلکہ ان کو عنایات الہیہ کا ثمرہ سمجھو۔ اسی سلسلے میں ایک مسئلہ حضرت نے لکھا ہے، یعنی حضرت مجدد ملت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جس کی عربی عبارت پیش ہے تاکہ علماء حضرات کو لطف آئے۔ حضرت نے یہ جملہ لکھا، فَإِنَّ بَعْضَ الْمُغْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَاءِ وَالسَّالِكِينَ يُنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ وَهَذَا عَيْنُ الْكُفْرَانِ۔ بعض نادان صوفی اپنے کمالات کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت کی طرف کرتا ہے، یہ سخت ناشکری ہے۔ اس کو کہ اے اللہ آپ کی تمام مہربانیوں کا سبب آپ کی مہربانی ہے، آپ کی تمام مہربانیوں کا سبب آپ کی مہربانی ہے، میری محنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں بارہا فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے پاپڑ بھی بہت بیلے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاپڑ بیلنے کی قوت کس نے دی؟ ٹھیک ہے آپ نے پاپڑ بیلے ہیں، پاپڑ بیلنے کی قوت کس نے دی؟ پاپڑ بیلنے کی ہمت کس نے دی؟ پاپڑ بیلنے کا وقت کس نے دیا؟ پاپڑ خریدنے کے لیے پیسے کس نے دیے؟ پاپڑ آئے کہاں سے آپ کے پاس؟ آپ نے پیدا کیے پاپڑ؟ آپ نے تو پاپڑ پیدا نہیں کیے۔ تو یہ فرمایا اللہ کی مہربانیوں کا سبب اللہ کی مہربانی ہی ہے، ہماری محنت نہیں ہے۔ یہاں شیطان جو ہے وہ داؤ چلتا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو کمالات ہیں، جو بھی ہے کمال تو آدمی میں کیا ہوتا ہے، اگر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے۔ ہاں اپنے بڑوں کی طرف بھی کر سکتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، ہمارے لیے ہم پر توجہ ڈالی ہے، ہم پر محنت کی ہے، اور یہ ان کے دل میں یہ ہمارے لیے رحم ڈال دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ڈالا ہے، آخر میں بات اللہ تعالیٰ ہی تک جاتی ہے۔ اللہ تو فرما رہے کہ اس کو یہی کہنا چاہیے کہ اے اللہ آپ کی تمام مہربانیوں کا سبب آپ کی مہربانی ہے، آپ کی رحمت کا سبب آپ کی رحمت ہے، آپ کے کرم کا سبب آپ کا کرم ہے۔ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں جو سبب بن سکے آپ کے کرم کا، ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں جو سبب بن سکے آپ کے کرم کا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں عطا فرمائی، جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بندہ روزے رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، تہجد پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کو اپنے اعمال کی طرف نسبت نہ کرے، نیکی کر دریا میں ڈال، اپنی نیکیوں کو بھول جائے اور جو کچھ اس کو ملے اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھے۔ کرم بھی تھا تیرا ہی، یہ کرم بھی ہے تیرا ہی، تجھے یاد آ گئے ہیں تیری یاد آ گئی، یہ عطا بھی ہے تیری ہی، وہ کرم بھی تھا تیرا ہی، یہ عطا بھی ہے تیری ہی، تجھے یاد آ گئے ہیں تیری یاد آ گئی۔ یہ ناچیز کا شعر ہے کہ
یہ جو یاد کی توفیق ملی ہے اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، جبھی یاد کی توفیق ہوئی ہے۔ وہ کرم بھی تھا تیرا ہی، یہ عطا بھی ہے تیری ہی، تجھے یاد آ گئے ہیں، تیری یاد آ گئی۔ تیرے ماں سوا سے ہم کو، جزاک اللہ بلال، تیرے ماں سوا سے ہم کو جو اچانک چھڑا گئی ہے، اچانک تیرے ماں سوا سے ہم کو جو اچانک چھڑا گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے الفت تیری راس آ گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے الفت، کیونکہ ہر کو اللہ کی محبت راس نہیں آتی۔ اللہ جس پر کرم فرماتے ہیں، جس کو اچانک اپنا بنا لیتے ہیں، بس تیرے ماں سوا سے ہم کو جو اچانک چھڑا گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے الفت تیری راس آ گئی ہے، وہ کرم بھی تھا تیرا ہی، یہ عطا بھی ہے تیری ہی، وہ کرم بھی تھا تیرا ہی، یہ عطا بھی ہے تیری ہی، تجھے یاد آ گئے ہیں، تیری یاد آ گئی ہے، تجھے یاد آ گئے ہیں، تیری یاد آ گئی ہے۔ والا فرما رہے ان کے کرم کا سبب ان کا کرم ہے، ان کی عطا کا سبب ان کی عطا ہے، ان کی مہربانیوں کا سبب ان کی مہربانی ہے۔ وہ کرم بھی تھا تیرا ہی، یہ عطا بھی ہے تیری ہی، وہ کرم بھی تھا تیرا ہی، یہ عطا بھی ہے تیری ہی، تجھے یاد آ گئے ہیں، تیری یاد آ گئی ہے، تجھے یاد آ گئے ہیں، تیری یاد آ گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے الفت تیری راس آ گئی ہے، تو ہی لاج رکھ رہا ہے میری خوشگمانیوں کی، تو ہی لاج رکھ رہا ہے میری خوشگمانیوں کی، تو ہی لاج رکھ رہا ہے میری خوشگمانیوں کی، میری رائے گانا اب تک کوئی ایک دعا گئی ہے، میری رائے گانا اب تک کوئی ایک دعا گئی ہے، ہمیں لگ رہا ہے الفت تیری راس آ گئی ہے، نہ قبائے دل کی قیمت میری پوچھ مجھ سے تائب، نہ قبائے دل کی قیمت میری پوچھ مجھ سے تائب، ابھی خون آرزو سے جو نہا نہا گئی ہے، ابھی خون آرزو سے جو نہا نہا گئی ہے، وہ کرم بھی تھا تیرا ہی، یہ عطا بھی ہے تیری، تجھے یاد آ گئے ہیں،
تیری یاد آ گئی ہے. ابھی حیدرآباد میں سفر ہوا تو اس میں یہ مضمون بیان ہوا. ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں اپنے دوستوں سے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرماتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. دوستوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ یاد کر رہے ہیں اس وقت؟ اور بس میں یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت اللہ نے مجھے یاد فرمایا. ہم نے تجھے چاہے، ہم نے تجھے چاہے، مسجد میں گھر آنگن میں، مسجد میں گھر آنگن میں، صحراؤں میں گلشن میں، شہروں میں کبھی بن میں. ہم نے تجھے چاہے، ہم نے تجھے چاہے، موجوں میں کناروں میں، موجوں میں کناروں میں، دریاؤں کے دھاروں میں، پتجھڑ میں بہاروں میں. ہم نے تجھے چاہے، ہم نے تجھے چاہے، درد و غم و درماں میں، درد و غم و درماں میں، گلشن میں بیاباں میں، ہر نفع میں نقصان میں. ہم نے تجھے چاہے، ہم نے تجھے چاہے، خوابوں میں خیالوں میں، خوابوں میں خیالوں میں، ظلمت میں اجالوں میں، فاقوں میں نوالوں میں. ہم نے تجھے چاہے، ہم نے تجھے چاہے، دراصل یہ قصہ ہے، دراصل یہ قصہ ہے، تو نے ہمیں چاہا ہے. دراصل یہ قصہ ہے، تو نے ہمیں چاہا ہے. گو ہم کو یہ لگتا ہے ہم نے تجھے چاہا ہے. دراصل یہ قصہ ہے. اوپر کہانی بیان ہوئی ساری ہے، اوپر پوری کہانی بیان ہوئی اور آخر میں یہ اصل قصہ بیان ہو رہا ہے. دیکھیے ایک دفعہ پھر سنیے آپ کے. ہم نے تجھے چاہے، ہم نے تجھے چاہے، مسجد میں گھر آنگن میں، صحراؤں میں گلشن میں، شہروں میں کبھی بن میں. ہم نے تجھے چاہے، ہم نے تجھے چاہے، موجوں میں کناروں میں، دریاؤں کے دھاروں میں، پتجھڑ میں بہاروں میں. ہم نے تجھے چاہے، ہم نے تجھے چاہے، درد و غم و درماں میں، درد و غم و درماں میں، گلشن میں بیاباں میں، ہر نفع میں نقصان میں. ہم نے تجھے چاہے، ہم نے تجھے چاہے، خوابوں میں خیالوں میں، خوابوں میں خیالوں میں، ظلمت میں اجالوں میں، فاقوں میں نوالوں میں. ہم نے تجھے چاہے، ہم نے تجھے چاہے، دراصل یہ قصہ ہے، دراصل یہ قصہ ہے، تو نے ہمیں چاہا ہے. گو ہم کو یہ لگتا ہے ہم نے تجھے چاہا. ایک ہوتا ہے ہونا اور ایک ہوتا ہے لگنا. لگتا تو یہی ہے کہ ہم اللہ کو چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں چاہ رہے ہیں، جبھی توفیقات کے خزانے لٹا رہے ہیں. اللہ ہمیں چاہ رہے ہیں. دوسروں کو کیسے کیسے قابل لوگ دنیا میں پڑے ہیں، ان کو مسجد آنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ ان کو اللہ اللہ کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ ان کو تلاوت کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ انہیں گناہوں سے بچنے کی ہمت کیوں نہیں ہوتی؟
اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں نا بندے کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ سلیم القلب ہے، اس کے اندر قلب میں سلامتی ہے، یہ میرا بننے والا. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مستقبل کا علم ہے کہ یہ اپنے اختیار سے میرا بننا چاہے گا، چاہتا ہے، چاہتا تھا، چاہتا ہے، چاہتا رہے گا. اس کی مدد فرماتے. اور جو باغی صفت ہوتے ہیں لوگ جن کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ خوش ہے، بس ہم اپنی مرضی چلائیں گے، ان کو پھر توفیق نہیں ملتی. ان کی ضد اور ہٹ دھرمی سے یہ جو تالے لگ جاتے ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں دل پر زنگ لگ گیا، اور تو یہ کیا گویا اس طرح اگر ہم سمجھیں گے تو ہمارے تفسیر کے پرچے میں آیا تھا اس طرح تو اللہ پر ظلم لازم آئے گا کہ اللہ نے ظلم فرمایا. نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. گناہ کرنا ظلم ہے، گناہ کرنے کو ظلم سے تعبیر کیا ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. جیسے دوسروں پر ظلم کرتا ہے اس طرح اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. جو گناہ کرتا ہے اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ یہ کہ توبہ کر لے، اللہ من تاب، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے، کفر بھی معاف ہے، تو گناہ تو معافی. تو جتنی توفیقات مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مل رہی ہیں. توفیقات بھی اللہ کی توفیق سے مل رہی ہیں. اللہ کا کرم ہو رہا ہے، اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے. اللہ کی عطا ہو رہی ہے، اللہ کی عطا سے ہو رہی ہے. اللہ کی مہربانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کی مہربانی سے ہو رہی ہیں. یہ تعالیٰ نے بھی تفصیل فرمائی. اس لیے دراصل یہ قصہ ہے، تو نے ہمیں چاہا ہے، گو ہم کو یہ لگتا ہے ہم نے تجھے چاہا. وہ تو کرم ہوا میرے پروردگار کا، وہ تو کرم ہوا میرے پروردگار کا، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہ ملتا بہار کا، ورنہ ہمیں پتہ بھی. اللہ والے بہاروں میں رہتے ہیں، متقین بہاروں میں رہتے ہیں. خواجہ صاحب نے فرمایا خمو جام و مینا بھرے جا رہے ہیں، خمو جام و مینا بھرے جا رہے ہیں، بہار آ رہی ہے مزے آ رہے ہیں، خمو جام و مینا بھرے جا رہے ہیں، خمو جام و مینا بھرے جا رہے ہیں، بہار آ رہی ہے مزے آ رہے ہیں. گناہ کی حالت میں یہ شعر نہیں کہا، یہ طاعات کی حالت کے اشعار ہیں. جب ان کو مزہ آیا اللہ کی یاد میں تو فرمانے لگے کسی کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر. حضرت نے فرمایا کسی کی یاد سے چھوڑ دو، خدا کی یاد میں بیٹھے، کیونکہ کسی سے کسی کو تعلق ہوگا تو وہ کسی کی طرف دھیان جائے گا، اس کا دھیان کسی اور کی طرف جا سکتا ہے. لہذا حضرت نے فرمایا دو ٹوک بات کرو کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو ٹوٹا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا، تو ٹوٹا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نام کی لذت سے ہمیں آشنا فرما دے. مزہ ہے.
اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا. یہ طرز حضرت والا کا ہے. حضرت اسی طرح یہ شعر بڑھا کے یہ حضرت کا شعر ہے اور طرز بھی حضرت والا کا. اور اسی میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے بھی آگے آئے گا شعر کہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اور سید صاحب فرما رہے کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، ذکر میں تاثیر دور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، تہجد مراد ہے کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، صبح سے ہی انتظار شام ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے. وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، صبح سے ہی انتظار شام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. بھرپور بہاریں ملتی ہیں، ایسا جیسے بہاروں میں رہ گئے. حسن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. دیکھیے حضرت اصغر فرما رہے ہیں، حضرت اصغر گونڈگی فرما رہے ہیں کہ حسن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حسن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اس نے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. ایک گلشن کا خالق کون ہے؟ جب بہار میں مزہ ہے، گلشن میں مزہ ہے، صحنے چمن میں مزہ ہے، تو جو اس کا پیدا کرنے والا ہے خالق ہے. اسی لیے حضرت جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے اے دل ای شکر خوشتر یا کہ شکر سازد. اے دل بتا یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا؟ واہ کیا تجاہل ہے، عارفانہ ہے. کہ اے دل ای شکر خوشتر یا کہ شکر سازد، اے دل شکر خوشتر یا کہ شکر سازد، اے دل قمر خوشتر یا کہ قمر سازد. دل بتا یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا خالق زیادہ حسین؟ حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، رخ زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے، رخ زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے. واہ خواجہ صاحب واہ ماشاء اللہ. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے. تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے،
تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. ہمیں چوٹ لگا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، چوٹ لگا کر دنیا میں بھیجا گیا، اور یہ چوٹ ابھرتی ہے، خاص ماحول میں ابھرتی ہے، خاص ماحول میں یہ چوٹ ابھر جاتی ہے. جیسے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے، بعض چوٹ ایسی لگتی ہے کہ وہ ہر وقت درد نہیں ہوتا وہاں پہ اس جگہ، لیکن پورب کی سمت سے ایک ہوا چلتی ہے جسے پوربی ہوا کہتے ہیں ہندوستان میں. تو پورب کی سمت سے ایک ہوا چلتی ہے مخصوص دنوں میں، مخصوص اوقات میں. جب وہ ہوا چلتی ہے تو وہ ایک دم درد محسوس کرتا ہے، تو کہتا ہے تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شاید آئی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چوٹ جو جسم کو لگتی ہے وہ خاص پورب کی سمت سے ہوا چلتی ہے تو ابھرتی ہے، اور یہ چوٹ جو روح پر لگا کر بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو روح پر چوٹ لگائی ہے، یہ جب اللہ والوں کی مجلس میں آدمی بیٹھتا ہے تو وہاں مخصوص ہوا چلتی ہے، ان ہواؤں سے وہ چوٹ ابھر جاتی ہے، ایک دم اللہ تک پہنچتا ہے. ارے یہ تو میرے مولا کا ذکر ہے، ارے یہ تو وہ قالوا بلا الست بربکم یاد، او ہو اس کا جواب تو ہم وہاں دے کر آئے ہیں. تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شاید آئی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. ساز دل میں دیکھیے ساز چھیڑ دیا گیا ہے نا، لہذا ساز دل میں جو تو ہی تو ہے کی تکرار رہے، تو ہی تو دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں. خواجہ صاحب فرما رہے دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل. تو عرض کیا کہ ساز دل میں، ساز دل میں جو تو ہی تو ہے کی تکرار رہے. اگر تو ہی تو کی تکرار ہے تو کیا ہوگا؟ دوسرے مصرعے میں سماعت فرمائیے. ساز دل میں، ساز دل میں جو تو ہی تو ہے کی تکرار رہے، نغمہ زن بربت ہستی کا ہر ایک تار رہے، نغمہ زن بربت. کیا کریں، اتنی گاڑی اردو ہے کہ ترجمہ کرنا پڑے گا، اور ترجمہ کرنے سے شعر کا حسن زائل ہو جائے گا. نغمہ زن بربت ہستی کا ہر ایک تار رہے، کب؟ ساز دل میں جو تو ہی تو ہے کہ تکرار رہے، نغمہ زن بربت ہستی کا ہر ایک تار رہے. پھر زندگی میں مزہ آتا ہے نا، اللہ والوں کی زندگی میں مزہ ہے زندگی کا. یہ فساق و فجار کیا جانے زندگی کیا ہے. ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو، زندگی کتنی خوبصورت ہے.
ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. ساز دل میں جو تو ہی تو ہے کہ تکرار رہے. نغمہ زن بربتے ہستی کا ہر ایک تار رہے. دل صدا تیری محبت کا خطاوار رہے. آمین یا رب العالمین. دل صدا تیری محبت کا خطاوار رہے. چاہے اس جرم میں سر میرا سردار رہے. چاہے اس جرم میں سر میرا سردار رہے. چاند پر کوئی پہنچتا ہے بلا سے پہنچے. چاند پر کوئی پہنچتا ہے بلا سے پہنچے. ہم کو سرکار کے قدموں سے سروکار رہے. ہم کو صلی اللہ تعالی وسلم ہم کو سرکار کے قدموں سے سروکار رہے. چاند پر کوئی ارے یہ تو پہنچنا بھی متنازع ہے. پہنچے کہ نہیں پہنچے، دو ممالک میں اب تک بحث جاری ہے. یہ ثبوت غلط ہے، یہ ثبوت متشابہ ہے. یہ جھنڈا ادھر کے بجائے ادھر کیوں اڑ رہا ہے، وہاں آکسیجن نہیں، وہاں یہ ہے، وہاں ہوا نہیں ہے تو جھنڈا کیوں اڑ رہا ہے. عجیب عجیب وہاں پہ اعتراضات ہوئے ہیں. کہا یہ کسی پہاڑی کی تصویر ہے. وہ کہہ رہے نہیں، یہ پہاڑی کی نہیں ہے، چاند کی ہے. ابھی تو تسلیم ہی نہیں ہے کہ یہ ایسا ہے. اگر ایسا ہے تو عرض کرتا ہوں، اگر ایسا ہے بھی تو بفرض محال، اگر ایسا ہے بھی تو چاند پر پہنچے ہیں نا وہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں سے کھڑے کھڑے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اسی چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. اس آقا کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. سوچو کتنا قیمتی عمل ہے. اس آقا کی سنت ہے، اس سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگ جھیپتے ہیں، اور فٹ بالرز کی نقل کرتے ہوئے بال بنواتے ہوئے نہیں جھیپتے. فنکاروں کی شکل بناتے ہوئے نہیں شرماتے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نقالی پر شرم آتی ہے. ڈوب مرنا چاہیے. ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں. مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دعوت کاتم کا رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ شعر ہے. میرا ہے، بہت پسند فرمایا انہوں نے. یہ ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں. اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے. ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں. اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے. اور حضرت فرماتے تھے کہ میں نے حیا کے موضوع پر اس سے بہترین شعر نہیں سنا. حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے حیا کے موضوع پر طیب صاحب کے شعر سے زیادہ حسین شعر نہیں سنا. ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں. اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے،
اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے. آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں، آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں، اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے، اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے. آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں، اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے. ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے. ساز دل میں جو تو ہی تو ہے کہ تکرار رہے، نغمہ زن بربت ہستی کا ہر ایک تار رہے. ہم تو ایک بار بھی ناخوش نہ کریں گے تجھ کو انشاءاللہ تعالی. ہم تو ایک بار بھی ناخوش نہ کریں گے تجھ کو. کوئی رہتا ہے خفا ہم سے تو 100 بار رہے. کوئی رہتا ہے خفا ہم سے تو 100 بار رہے. ہم تو ایک بار بھی ناخوش نہ کریں گے. یہ جب آدمی توبہ کرتا ہے نا، یہی عزم ہونا چاہیے. اگرچہ بعد میں وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس وقت توبہ کرتے ہوئے یہی عزم ہو کہ ہم تو ایک بار بھی ناخوش نہ کریں گے تجھ کو. کوئی رہتا ہے خفا ہم سے تو 100 بار رہے. نغمہ زن بربت ہستی کا ہر ایک تار رہے. وہ تو کرم ہوا، کرم ہوا. یہ کرم بھی ان کا کرم ہے نا، اور یہ عطا بھی ان کی عطا ہے، یہ مہربانی بھی ان کی مہربانی. یہ الفاظ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی آپ نے سماعت فرمائے. یہ جو بار بار دہرا رہا ہوں حضرت والا کے بڑوں کے اشعار الفاظ ہیں. اب اس کی تشریحات ہیں، ان چیزوں کی یہ تشریحات جو میرے اشعار ہیں. حضرت والا فرماتے تھے مضامین میرے ہی ہیں، لیکن یہ نظم کر کے بیان کرتا ہے، اس میں جان پڑ جاتی ہے، اس میں مزہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ تو کرم ہوا میرے پروردگار کا، وہ تو کرم ہوا میرے پروردگار کا. ورنہ ہمیں پتہ بھی نہ ملتا بہار کا، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہ ملتا بہار کا. بہار کا پتہ کہاں سے ملا؟ گلشن سے ملا نا. بہار کا پتہ گلشن سے ملا. اسی لیے حضرت کامل شاعلی فرماتے ہیں دامت برکاتہم، اللہ والے شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے. میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں. از خود نہیں بنتے دیوانے بنائے جاتے ہیں. از خود نہیں بنتے
دیوانے بنائے جاتے ہیں، میں خانے میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں، دوری میں حضوری، دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل، کیا کہیے دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل، کیا کہیے ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل، کیا کہیے ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، از خود نہیں بنتے دیوانے، دیوانے بنائے جاتے ہیں، میں خانے میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں، از خود نہیں بنتے دیوانے، دیوانے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دیوانہ بنائے۔ کام تو دیوانہ بننے سے ہوگا۔ کام کب بنے گا؟ دیوانہ بننے سے ہوگا۔ جب تک فرزانہ رہے گا کام نہیں بنے گا۔ کبھی اس کی سن لی، کبھی اس کی سن لی، کبھی ہاں یار یہ بھی صحیح کہتے ہیں، یہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ کوئی صحیح نہیں کہتے سوائے اللہ کے اور سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے، باقی تو تشریحات ہے۔ کوئی صحیح نہیں ہے، سب غلط، سب کو غلط قرار دے کر دیوانہ بننا پڑے گا۔ اس لیے حضرت نثار احمد فتحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار کے متعلق بھی فرمایا کرتے تھے، ہائے کیا کہیں، تم میں کوئی صاحب ذوق شاہ نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، ورنہ ریاست میرے نام کر دیتا۔ حضرت کی نقالی میں عرض کر رہا ہوں، ریاست میرے نام کر دیتا۔ ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ، حضرت والا نے تو کئی اشعار پہ کہے کہ 1,00,000 روپے ہوتا ہے تو میں آپ کو دیتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے خالد صاحب سے فرمایا، خالد صاحب اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتا تو دیتا۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ اگر صاحب صاحب میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا۔ تو ساتھ ہی ایک ہمارے بہت ہی بے تکلف دوست بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت آپ کے پاس اگر ہوتا نا تو آپ کہتے ہی نہیں۔ نہیں ہے اس لیے کہہ رہے کہ اگر ہوتا تو دے دیتا، جو ہے وہی دے دے نا۔ 10,000 ہے نا آپ کے پاس، اس شعر میں 10,000 دے دیں۔ خیر ایک مذاق کی بات ہے، کسی سے ہم تو حضرت رحمۃ اللہ نے یہ تک فرمایا کہ اگر کوئی اس دوران کوئی پیسے، آج کل مجالس میں لوگ ہار پہنا دیتے پیسوں کا، اور ذرا کوئی 100 روپے لے کے آ رہا ہے، کوئی 500 روپے لے کے آ رہا ہے، فرمایا کبھی مت لینا اسے۔ حضرت کے بعض دفعہ شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، حضرت نے بند فرمایا، بولا کوئی نہ دے، اگر دینا ہو الگ سے چپکے سے لفافے میں بند کر کے دینا، محبت جتانے کے لیے، محبت کو بڑھانے کے لیے ہدیہ دینا سنت ہے یہ الگ سے، یہ نہیں کہ اس میں وہ قوال کو جیسے پیش کرتے ہیں نا، نعت خوانوں کو جیسے پیش کرتے ہیں، اور اتنا بوجھل ہوتا ہے وہ ہدیہ، 4 آدمی پکڑ کے لاتے دیکھا آپ نے کبھی؟ ارے ہم نے وہ منظر دیکھا ہے پرانے زمانے دور جاہلیت میں، ہم نے وہ دیکھا ہے، ہاتھ میں 100 روپے یا 50 روپے، 4 آدمی نے ان کو ہاتھ دیا ہوا ہے، ایسا لگے جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔
بھائی وہ ایک آدمی لے جا کے دے دے، نہیں وہ رسم ہے، 4 آدمی پکڑ کے لے جائیں گے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ منع فرماتے کبھی اس طرح مت لینا، اور کوئی الگ سے دے، محبت سے دے تو لے لینا، اس کا دل نہ ٹوٹے، تاکہ وہ بھی اس کے دل رکھنے کے لیے دینا. ہمارے کرم فرما محسن مفتی مسعودی صاحب دعوت گاتب نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا ایک شعر پر. تو مجھے جیب میں میری زبردستی اکیلے میں بالکل کھانے کے بعد مجھے کہا ساتھیوں سے کہا آپ لوگ جائیں، مجھے ان سے کام. ساتھی ہمارے چلے گئے، میری جیب میں زبردستی مجھے کہا مجھے بس کافی دن سے میں سوچ رہا تھا، لیے پھر رہا تھا میں لیے پھر رہا تھا، موقع نہیں مل رہا تھا. آج میں نے کہا ساتھیوں کو ہٹاؤں یہاں سے تاکہ آپ کو، تو ایسا ہوتا ہے نا اکیلے بھی دے. تو میں نے سوچا اب اس کا کیا کروں، میں نے مجھے حضرت اتنا پیسہ میں کیا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے دل میں کوئی بات، کوئی چیز لے لیں گے. تو دل میں پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. میں نے یہاں امجد کو فون کیا کہ بھائی ہمارا جو اے سی ہے اسپلٹ یونٹ وہ بار بار خراب ہو رہا ہے، پرانا ہو گیا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا ہے وہ. تو تھکی ہوئی چیز اچھی نہیں ہوتی، تو تھکا ہوا وہ اے سی نکال کر گری کا اے سی لگاؤ، جو کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ مہنگا. میں نے کہا بقیہ پیسے میں خود لگاؤں گا، اور گری کمپنی ہے اس کا اے سی جو ہے. ان کو میں نے کہا، انہوں نے ماشاء اللہ فوراً اسی دن بندوبست کر کے گھر میں لا کے رکھ دیا. پھر میں نے آ کے اس کو کیا. جب اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں تو میرے دل سے یہ شعر نکلا، وہ گرمی ہجنا وہ تیری یاد کی خن کی، تیری یاد کی. حضرت آپ نے جو مجھے 1 لاکھ روپے دیا ہے اس یاد کی خن کی اے سی سے ہو کر آ رہی ہے. اور گرمی خوب پڑ رہی تھی تو دونوں چیزیں بالکل فٹ ہوئی کہ وہ گرمی یہ ہجنا وہ تیری یاد کی خن کی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آیا، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آیا. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب گناہوں کی وجہ سے دل گرم ہو جائے اور آدمی بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو اللہ اللہ کرنے شروع کر دے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دے. اس وقت کا یہ شعر ہے، وہ گرمی یہ ہجراں وہ تیری یاد کی خن کی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آیا، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آیا. جب میرے نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے. جب اللہ تعالیٰ دل کے اندر آ جاتے ہیں نا تو جتنے بت ہیں ان کی چمک دمک سب ماند پڑ جاتی ہے. سورج کے آگے ستاروں کا وجود کالعدم ہو جاتا ہے. جب میرے نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ مجھ کو بری بزم میں تنہا نظر آیا، وہ مجھ کو بری بزم میں تنہا نظر آیا. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ مجھ کو بری بزم میں تنہا نظر آ. اس لیے اللہ والوں کو اللہ ہی اللہ کیوں نظر آتا ہے کہ باقی چیزیں ماند پڑ جاتی، گویا ہے ہی نہیں. سورج کے سامنے ستارے ہوتے نہیں ہوتے ہیں ان کا، لیکن وجود کالعدم ہوتا ہے، گویا کہ نہیں ہے، گویا ہے ہی نہیں. جب میرے نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب میرے نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ مجھ کو بری بزم میں تنہا نظر آیا،
وہ مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا، وہ مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، أنت نستغفرك ونتوب إليك، أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نظم میں نثر میں یا اللہ یا رحمان جو کچھ عرض کیا قبول فرما لیجیے، ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، درد محبت پیدا فرما دیجیے، اپنی محبت کا وہ درد جو آپ اپنی اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، ہمیں بھی اس میں سے کچھ ذرہ عطا فرمائیے، کچھ حصہ عطا فرما دیجیے یا اللہ، اپنے نام کی لذت اور مٹھاس عطا فرمائیے، اپنے نام کی لذت اور مٹھاس عطا فرمائیے، اپنے نام کی لذت اور مٹھاس عطا فرمائیے، ہر گناہ سے بچنا آسان فرمائیے، ہر نیکی کی توفیق عنایت فرمائیے یا اللہ، اپنے نام کی لذت عطا فرما دیجیے، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرمائیے یا اللہ، ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، فکر کی توفیق عطا فرمائیے، غفلت سے بچا لیجیے یا اللہ، گناہ سے بچا لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه۔